دوستوں، انڈونیشیا کے ان دو جزائر کے درمیان ایک ایسی اندیکھی اور پراسرار لکیر ہے جسے کوئی مچھلی، پرندہ یا جانور عبور نہیں کر سکتا۔ یہ لکیر بالی سے لومبوک جزائر کے درمیان سے شروع ہوتی ہے اور مولوکاس جزائر کے آخر تک جاتی ہے۔ بظاہر یہ لکیر کسی ریڈار یا سونار پر نظر نہیں آتی، لیکن اس لکیر کے مغربی جانب پائے جانے والے جانور، پرندے اور مچھلیاں مشرقی جانب کے جانوروں سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ حالانکہ ان دونوں جزائر کے درمیان صرف 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن اگر آپ بالی سے لومبوک جائیں تو ماحول مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ جو جانور اور پرندے بالی میں ہیں وہ اس لکیر کو پار کر کے لومبوک نہیں جاتے، اور لومبوک کے جانور اور پرندے بھی ادھر نہیں آتے۔ حتیٰ کہ سمندر میں موجود مچھلیاں بھی اس لکیر کو پار نہیں کرتی۔ یہ دونوں جزیرے جیسے دو مختلف دنیاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، جنہیں کسی پراسرار طاقت نے ایک اندیکھی سرحد کے ذریعے جدا کر دیا ہے۔ اس لکیر کو والس لائن کہتے ہیں۔ یہ لائن آج سے تقریباً 150 سال پہلے الفریڈ رسل والس نامی ایک برطانوی مہم جو نے دریافت کی تھی۔ دوستو، جو لوگ اسکول میں حیاتیات پڑھ چکے ہیں وہ الفریڈ والس کو قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن کے نظریے کی وجہ سے ضرور جانتے ہوں گے۔ والس کی اپنی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ 1823 میں انگلینڈ کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ایک نقشہ نویس تھے، یعنی وہ نقشے بناتے تھے اور مختلف علاقوں کا سفر کرتے رہتے تھے۔ والس کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر غربت کی وجہ سے اسے کم عمری میں ہی تعلیم چھوڑ کر اپنے والد کے پیشے میں شامل ہونا پڑا۔ لیکن یہی فیصلہ ایک دن اسے دنیا بھر میں مشہور کرنے والا ثابت ہوا۔ اپنے والد کے ساتھ مختلف علاقوں کے سفر کے دوران اسے جغرافیہ اور جنگلی حیات میں گہری دلچسپی ہو گئی۔ جہاں بھی جاتا وہاں سے پودے، حشرات اور دیگر جانور اپنے ساتھ لے آتا۔ 1854 میں والس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مولوکاس جزائر کے سفر پر نکلا۔ وہ پہلے سنگاپور آیا، پھر انڈونیشیا اور پھر بالی جزیرے تک پہنچا۔ بالی میں اسے مقامی حیاتیات بہت پسند آئیں۔ وہاں کے شیر، گینڈے، ہاتھی اور مختلف قسم کے پرندے جیسے وڈ پیکر اور طوطے، اس نے سب کچھ اپنی ڈائری میں نوٹ کیا۔ پھر وہ کشتی میں سوار ہو کر صرف 35 کلومیٹر دور لومبوک جزیرے پہنچا، لیکن وہاں جا کر وہ حیران رہ گیا۔ وہاں پر جانور اور پرندے بالکل مختلف تھے۔ یہاں کوموڈو ڈریگن، کینگرو، گوالا اور دیگر جانور تھے جو بالی، انڈونیشیا یا سنگاپور میں نہیں پائے جاتے۔ والس حیران تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اس دوران اسے ملیریا ہو گیا اور وہ ایک کمرے میں ہی محدود ہو کر رہ گیا۔ لیکن اسی بیماری کے دوران اسے سوچنے کا موقع ملا، اور پھر والس کے ذہن میں ایک زبردست خیال آیا کہ بالی میں جتنے بھی جانور ہیں وہ ایشیا کے ہیں، جبکہ لومبوک میں آسٹریلیا والے جانور ہیں۔ والس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ کئی لاکھ سال پہلے ایشیا اور آسٹریلیا جغرافیائی طور پر جڑے ہوئے تھے، مگر وقت کے ساتھ جب برف پگھلی اور سمندر کا پانی بڑھا تو یہ دونوں خطے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ درمیان میں سمندر آ گیا اور جانور جو مغربی جانب تھے وہ بالی اور ایشیا میں ہی رہ گئے، اور مشرقی والے لومبوک اور آسٹریلیا میں۔ اور چونکہ درمیان میں سمندر تھا، شیر، ہاتھی یا کینگرو جیسے جانور اسے عبور نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے ان دونوں طرف کی جنگلی حیات آج بھی مختلف ہے۔ دوستو، اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرندے یہ لکیر عبور کیوں نہیں کرتے؟ والس نے غور کیا کہ یہاں موجود پرندے نان مائیگریٹری ہیں، یعنی وہ ہجرت نہیں کرتے، وہ بس ایک علاقے تک ہی محدود رہتے ہیں، جبکہ مائیگریٹری برڈز جیسے آرکٹک ٹرن یا سائبیرین کرین ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر سکتے ہیں، مگر یہاں کے پرندے یہ صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا ان کے لیے 35 کلومیٹر سمندر عبور کرنا ناممکن ہے۔ اب رہ گئی مچھلیوں کی بات، تو اس وقت پلیٹ ٹیکٹونکس کا تصور موجود نہیں تھا، اسی لیے والس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مچھلیاں سمندر عبور کیوں نہیں کرتی۔
مگر آج ہم جانتے ہیں کہ زمین کی سطح مستقل حرکت میں ہے اور ٹیکٹونکس پلیٹس کی وجہ سے زمین کی ساخت بدلتی رہتی ہے۔ دوستو، چند کروڑ سال پہلے تمام برِ اعظم ایک جگہ تھے جسے پینجیا کہا جاتا ہے، اور پلیٹس کی حرکت نے انہیں جدا کیا۔ یہی حرکت اس انوکھے فرق کی بھی وجہ بنی۔ اسی لیے مچھلیاں بھی قدرتی طور پر الگ الگ علاقوں میں بٹ گئی اور انہیں دوبارہ ملنے کا موقع نہ مل سکا۔ والز کا 100 سال پہلے پیش کیا گیا نظریہ آج کے جدید سائنسی علم کے مطابق بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ دوستو، ایسی اور بھی پراسرار جگہیں دنیا میں موجود ہیں جنہیں ہم آنے والی ویڈیوز میں دریافت کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔